بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ پر اور ہم سب پر میرے اللہ اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج نماز عصر کے بعد ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے جن میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی دلی حسرتیں اس دنیا کے اندر پوری نہیں ہو رہی، پیسے کی کمی کا شکار ہے، حالات اچھے نہیں، مشکلات سے گزر رہی ہیں، تو ان تمام معاملات کو درست کرنے کے لیے آج عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ آج یہ وظیفہ نہیں کر سکتی، کل نہیں کر سکتی، پرسوں نہیں کر سکتی، جب بھی آپ کو وقت مل جائے یا میری آپ کو سپیچ سمجھ آ رہی ہوگی تو آپ کسی وقت جب بھی آپ یہ سنیں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، جب چاہے آپ عصر کے بعد، جب انتہائی بڑی مشکل بن جائے، پیسے کی ضرورت پڑ جائے، حالات ایسے ہو جائیں کہ کوئی راستہ نہ ہو نکلنے کا، تو چپ کر کے کسی کو بتائے بغیر اللہ کے گھر چلے جاؤ۔ جب اللہ کے گھر جاؤ گے تو وہاں پر اچھے طریقے سے وضو کرو۔ وضو کرنے کے بعد نماز عصر ادا کرو۔ نماز عصر کا وقت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ میرے اللہ نے وقت عصر کی قسم کھائی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ مجھے وقت عصر کی قسم کہ یہ انسان نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا۔ میرے اللہ آگے فرماتے ہیں کہ الا الذین، ان لوگوں کے علاوہ، الا الذین آمنوا، آمنوا جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، وہ بندے اس زد میں نہیں آئیں گے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ مجھے وقت عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے، لیکن آمنو جو ایمان لے کر آئے وہ نہیں، وعاملوا الصالحات جو نیک اعمال کرتے رہے، جو نیک کام کرتے ہیں، اللہ والے ہیں، جو ذکر و افکار کرتے ہیں اور نیکی کی دعوت دیتے ہیں، وہ بھی نہیں۔ آگے ہے وتواصوا بالحق، اور بالکل سچی بات کرتے ہیں۔ جب بھی ضرورت پڑ جائے نا تو وہ جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے، وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، سچ بولتے وقت وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور جو سچ بولتا ہے وہ نقصان میں نہیں ہے، جو ایمان لے کر آیا ہے وہ نقصان میں نہیں ہے، جو نیک اعمال کرتا ہے وہ نقصان میں نہیں ہے۔ آگے آخر میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وتواصوا بالصبر، صبر والے لوگ، تحمل مزاجی والے لوگ، صبر و استقلال والے لوگ، وہ بھی اس زد میں نہیں آئیں گے، وہ بھی نقصان میں نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ جو لوگ ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ نقصان میں ہے، وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے۔ اب یہ 4 طبقے ایسے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے آمنو، جو اپنی سچی نیت کے ساتھ، دل کے ساتھ، اندر سے اپنے اللہ کو بھی مان لے اور اللہ کے نبی کو بھی مان لے، ایمان لے آئے اللہ کی ذات پر،
اور اللہ کے نبی کی ذات پر، ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پر وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، جو نیک کام کرتا ہے۔ مثلا نیک کام کیا ہے؟ راستے میں کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ اس میں کسی بندے کا نقصان ہوگا، وہ راستے سے ہٹا دے گا، یا کسی غریب کی خدمت کر دے گا، یا کوئی مسکین ہے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ لے گا، پیار دے گا، محبت کرے گا، بے سہارے کا سہارا بنے گا، اور نیکی والے کام کرے گا۔ اس کے علاوہ نیکی والے اور اگر کام اس طرح گنتے جاؤ تو بے شمار ہیں۔ اس کے آگے وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ، جب کہیں بات ہو تو اس سے پوچھا جائے تو وہ حق اور سچ بات کرے، سچی بات کرے، پھر یہ ڈرے نہیں، خوف نہ پیدا ہو کہ میں نے اگر سچی بات کی تو مجھے یہ نقصان ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ پھر خوف ختم ہو جاتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے۔ تو یہ سچ بولنے والا بھی اللہ کو عظیم ہے، پیارا ہے۔ اور اس کے علاوہ آخر میں ہے وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، صبر کرنے والا۔ مثلا بھوک آ گئی، لڑائی ہو گئی، کوئی ایسے بھنور میں پھنس گیا کہ صبر کر لے۔ اگر بے صبری کا مظاہرہ کرے گا تو نقصان ہوگا۔ اگر مصیبت حد سے زیادہ آ گئی ہے تو صبر کرے، کوئی بیٹا فوت ہو گیا، اور اس کے علاوہ ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے امتحان ہوتے ہیں، کبھی پیسہ کم ہو جاتا ہے تو اس پر صبر و استقلال کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، اس میں آپ نے آپ کو صبر میں رکھنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، وہ میرا دوست ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، وہ اس سے مجھے پیار ہے۔ تو اس لیے ناظرین، صبر کرنا سیکھو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو۔ جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے وہ خراب ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ خسارے میں ہے۔ تو ناظرین، عصر کی نماز کے بعد جو لوگ پریشانی کی طرف ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ وقت عصر کی بڑی اہمیت ہے، تو چپ کر کے جاؤ، باوضو ہو کر نماز پڑھ کر اول و آخر 3 مرتبہ درود پڑھو۔ اور میرے اللہ کے 2 نام ہیں، یا اللہ یا غنیو، یا اللہ یا غنیو۔ اس طرح 100 مرتبہ یہ اللہ کے ناموں کو پڑھو۔ یہ لفظ جو ہے بڑی طاقت کے حامل ہے، ان کو 100 دفعہ پڑھو، یا اللہ یا غنیو۔ اس طرح ایک سانس میں دونوں لفظوں کو پڑھنا ہے، دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ ایک اللہ کا ذاتی نام ہے، ایک صفاتی نام ہے۔ پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے جھولی پھیلاؤ، اللہ سے خوب اچھے طریقے سے مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، رو کر مانگو۔ جیسے ایک منگتا ہوتا ہے نا، منگتا، آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، پھر ایسے مانگو کہ پھر اپنے آپ کو پتہ چلے کہ اب میرا اللہ راضی ہو گیا ہے۔ ضمیر مطمئن ہو جاتا ہے انسان کا، اندر مان جاتا ہے کہ واقعی میں منا رہا ہوں کسی کو۔ تڑپ ہوتی ہے، آگ بل جاتی ہے، آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور عجیب سی کنڈیشن ہوتی ہے اس وقت باڈی کی۔ تو ناظرین، آپ اپنے اللہ سے مانگیں، یہ طریقہ میں نے بتایا ہے، اور اس وظیفے کی میں اجازت دیتا ہوں، جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اور اس کی اجازت عام ہے۔ کوئی بندہ جو مجھے سن رہا ہے وہ اس عمل کو کر سکتا ہے، اور باقاعدگی کے ساتھ اگر وہ کرے گا، ہر روز کرے گا، تو 7 نسلوں تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ دیکھو نا، لوگ کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں مانگنے، کبھی کسی کے پاس مانگنے جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس دنیا سے مانگتے ہیں۔ دنیا وہ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن ہم سب اپنے اللہ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، خالق وہ ہے، غنی وہ ہے، مغنی وہ ہے، رحمان وہ ہے، رحیم وہ ہے، غفور رحیم وہ ہے۔ تو ہم یا حی و یا قیوم وہ ہے، اس زندہ و جاوید اللہ کو چھوڑ کر، رازق کو چھوڑ کر ہم دوسروں کے پیچھے کیوں لگیں؟ وہ بے حس ہو جاتا ہے، بے رحم ہو جاتا ہے جو مخلوق کے آگے ہاتھ کرتا ہے۔
اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔